بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک نام الباطن بھی ہے۔ الباطن یعنی ایسی ذات جو انتہائی زیادہ اعلیٰ ہونے کے باوجود جس کا کوئی ادراک نہ کر سکے، کوئی اس ذات کو پا نہ سکے، وہ اپنی قدرت کی نشانیوں کی بنیاد پر پہچانی جا سکے۔ وہ رب اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، لیکن اپنے علم، اپنے قدرت، اپنے جبروت، اپنی طاقت کی بنیاد پر اس کے آثار اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کی ہر شے اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہی اس کا وجود اس کے اسم مبارک الباطن کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ ظاہری دلائل بھی اس کے وجود کے قائل ہے، باطنی دلائل بھی اس کے وجود کے قائل ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن مجید میں سورہ الحدید آیت نمبر 3 میں وارد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اور ہر شے کا وہ علیم ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ اس اسم مبارک کی ایک بہت بڑی فضیلت وارد ہے۔ جب بھی انسان اپنے دل، اپنے سینے میں گھٹن محسوس کرے، اسے الجھن کا سا احساس ہو، تو اس اسم مبارک کو یاد کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے سنن ابو داود کے اندر کہ ایک شخص نے، ابو زمیل سماک بن ولید نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن عباس، میں اپنے دل کے اندر بہت ہی زیادہ گھٹن محسوس کرتا ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھٹن کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں جب کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، جب کسی کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے اندر وسوسہ محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو فطری ہے، ہر انسان کو یہ چیز لاحق ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے اس کلام پاک کی تلاوت فرمائی کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سماک بن ولید کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تمہارے دل میں اس قسم کا خدشہ ہو کہ تم اپنے آپ کو مقہور محسوس کرو، جب الجھن اور گھٹن کا اور تنگ دستی کا شکار اپنے آپ کو محسوس کرو، تو اللہ رب العالمین کے اس اسم مبارک کو یاد کرو کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے۔ تو اس روایت کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داود میں روایت کیا، حدیث نمبر 5110، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کے دل میں گھٹن محسوس ہو تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یاد کر لینا چاہیے کہ وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی طاقت ہے۔ لہٰذا اس دعا کا تذکرہ جو انسان تنگ دستی میں کرے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی وارد ہے، جو ہم نے الاول اور الظاہر کی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن ہے، اس نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ انسان کی اچھی شکل اور صورت اور مناسب اعضائے جسمانی کی صورت میں ہو، یا انسان کے عقل، اس کے ادراک، اس کے علم، اس کے معرفت کی صورت میں ہو۔ بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہمارے علاوہ کسی کو نہیں عطا کی۔ اگر ہم غور کرتے چلے جائیں اور ایک ایک انسان کی مجبوریاں، ایک ایک انسان کی خواہشیں، ایک ایک انسان کی شکل و صورت، اس کے اعضائے جسم، اس کے عقل و ادراک کی کہ قوت فہم اور ہمیں دی گئی نعمت پر اگر ہم غور کریں تو بہت ساری نعمتیں ہمیں ایسی نظر آئیں گی جن میں ہم دوسرے انسانوں سے اعلیٰ ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہمیں ایسی نظر آئے گی جن میں ہم دوسرے انسانوں کی برابری تو نہیں کر سکتے،
مگر اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو تو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو قوت عقل سے نوازا، کسی کو جسمانی قوت سے نوازا، اور کسی کے لیے ساری قوتوں کو جمع کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتوں کو انسانیت پر مکمل کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں اٹکل پچو لگاتے ہیں، دین کے معاملے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب منیر کے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو رک جانا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس اسم مبارک کا تذکرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ انہوں نے خاتم کا ایک خادم کی ضرورت کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں ایک دعا ایسی تمہیں سکھا دیتا ہوں کہ اگر اس دعا کی پابند ہو جاؤ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جائے گی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس دعا کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر۔ لہٰذا جو لوگ تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں انہیں اس دعا کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔